جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج میں اپنے ٹاپک کو وہیں سے شروع کروں گی کل جہاں پہ میں نے اس کو چھوڑا تھا کہ سسرال میں عورتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں کس طرح ان کی زندگیوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ یہ تو آپ سب کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ زیادتی ہمیشہ مجبور بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو بندہ سادہ لو ہو، جو بندہ دوسروں کا مقابلہ نہ کر سکے، جو بندہ طبیعت اور فطرت میں کمزور ہو، لوگ ہمیشہ اسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ اس میں مرد اور عورت کا بھی کوئی فرق نہیں، فرق ہے تو صرف پرسنٹیج کم یا زیادہ ہونے کا۔ ہماری سوسائٹی میں ظلم صرف عورت کے اوپر نہیں ہوتا، کسی کسی جگہ پہ مرد کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے۔ یہ بات سن کے آپ کو حیرانگی ہو رہی ہوگی نا، یہ بات بالکل سچ ہے۔ اگر آپ صرف اپنے ارد گرد پہ ہی غور کریں تو آپ کے مشاہدے سے یہ چیز گزرے گی کہ یہ واقعی 100% ٹھیک بات میں کہہ رہی ہوں۔ اگر آپس میں دو سگے بھائی بھی ہوں، ان میں سے ایک اگر شکل میں، تعلیم میں یا فائنینشلی تھوڑا سا سٹرانگ ہوگا نا، تو اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعور نہیں نہ عطا، تو ان میں سے صرف ایک چیز ہونے پر ہی دوسرا اپنے آپ کو پہلے سے برتر سمجھنے لگ جائے گا۔ اگر پہلے کا ذہن اتنا پختہ نہ ہو تو نادانی میں ہی صحیح، پہلا دوسرے پہ اپنی اس فوقیت کو جتلانا بھی شروع کر دے گا۔ تو غور کریں کہ زیادتی کی بنیاد اپنے ہی گھر سے اور اپنے ہی پیارے رشتوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں کہیں پہ ماں باپ بھی اتنے سمجھدار نہ ہوں تو وہ بھی اپنی ہی اولاد میں فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر والدین کا ایک بچی یا بچہ اپنے ہی دوسرے بچوں سے شکل میں یا تعلیم میں تھوڑا سا آگے ہو تو والدین بھی اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے کہ اے تے میرے چند دا ٹوٹا ہے، اور اگر وہ لائق ہو تو دوسرے بچوں کو جتانا شروع کر دیں گے کہ اے ویہ، اے تیری بہن یا پرات کڈا لائق تے قابل ہے اور تو نیرا ویلا تے نکما۔ تو ماں باپ کا یہ فرق بھی بچوں کی ذہنیت پہ کتنا اثر ڈالتا ہے، یہ ماں باپ کم ہی سوچتے ہیں۔ یہاں پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ سب کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہر بیٹی یا بیٹے کو الگ الگ فطرت سے اور الگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ اگر ایک انسان کسی بھی وجہ سے دوسرے سے کمزور ہے تو ہم لوگ تانے دے دے کے باتیں کر کر کے اس کی کمزوری کو اس کی شرمندگی بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ اپنی زندگی کا بالکل اصل واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دفعہ ہم اپنے دونوں بچوں کو لے کے پاکستان گئے تو ہم سے ملنے کے لیے ایک فیملی آئی اور ان کا ایک بچہ تھا جو تقریباً 10-11 سال کا تھا۔ پوری فیملی ہم سے ملی، ہم سے سلام دعا ہوئی تو ان کا ایک بچہ جو تھا وہ ڈرائنگ روم میں نہیں تھا آ رہا۔ میں نے ان کی والدہ کو 2-3 دفعہ بولا کہ بچے کو اندر بلا لیں، لیکن میرے اصرار کرنے کے باوجود بھی بچہ اندر نہیں تھا آ رہا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے ان کی والدہ سے پوچھ لیا کہ آپ کا بیٹا اندر کیوں نہیں آ رہا؟ تو جو اس کی والدہ نے بتایا نا، وہ میرے لیے اتنا شدید قسم کا جھٹکا تھا کہ آج بھی اس بات کا وزن مجھے اپنے ذہن پہ فیل ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ وہ بچہ اندر کیوں نہیں تھا آ رہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بچے کا رنگ اتنا صاف نہیں تھا، اور اس بچے نے بولا کہ یہ لوگ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ گورے چٹے ہیں، تو میں کالا سیاہ بچہ ان کے سامنے جا کے کیا کروں گا؟ وہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ میرا کلر اتنا بلیک ہے۔ تو یقین کریں کہ میری آنکھوں میں اتنے آنسو آئے، میں ادھر سے اٹھی اور اس بچے کو جا کے پیار کیا، اس کو اندر بلایا، اپنے پاس بٹھا کے کافی باتیں کی۔ میرے تھوڑے سے پیار، توجہ اور بات کرنے کے بعد وہ بچہ کافی کمفرٹیبل محسوس ہو رہا تھا۔ اس بچے کے چلے جانے کے بعد کافی دن تک یہ بات میں سوچتی رہی کہ اتنے چھوٹے بچے کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی ہے۔ تو اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ اپنا ہی گھر اور یہ سوسائٹی۔ اس کی سگی ماں اس کو کالو کہہ کے پکارتی تھی، تو پھر سوچے کہ سوسائٹی نے کلو سے اس کو کالیا تو بنانا ہی ہے، اور اوپر سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تو پھر سوچے نا کہ ہو گئی نا گھر سے ہی زیادتی شروع۔ جو تگڑے قسم کے زمیندار ہوتے ہیں وہ اپنے مزاروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ساس بہو کے ساتھ کرتی ہے، جہاں پہ بہو تگڑی ہوتی ہے وہ ساس کے ساتھ کرتی ہے، بھائی بھائی کے ساتھ کرتا ہے، بہن بہن کے ساتھ کرتی ہے، باقی بھی سارے جو زندگی میں رشتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کرتے جاتے ہیں۔ زندگی میں جو رشتے نام کی چیز ہے نا، وہ بہت ہی پیارا لفظ ہے۔ کوئی بھی رشتہ جب ہم سے جڑ جائے نا، تو جب ہم اس کو خوبصورتی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں گے تو زندگی خوبصورت تر سے خوبصورت ترین ہو جاتی ہے۔ پر مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہر کسی کی سوچ دوسرے سے مختلف ہے، ہر کسی کا طرز عمل دوسرے سے جدا ہے، زندگی گزارنے کا لائف سٹائل ہر کسی کا اپنا ہے۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ جہاں تک میری عقل نے نکالا ہے کہ ہم فرداً اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جیسی ہماری سوچ ہے دوسروں کی بھی ویسی ہو۔ دوسروں کا بات کرنا اور ان کا اٹھنا
بیٹھنا جب تک ہمارے مطابق نہ ہو جائے ہم کسی کو ناک سے نہیں اتارتے۔ یہ تو یقینی سی بات ہے کہ ہر کسی کی سوچ دوسرے سے مختلف ہے، لیکن بد سے بدترین صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب اس میں جہالت شامل ہو جاتی ہے، اور اس جہالت کو ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے تو ہم اپنے اللہ پاک کے عطا کردہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی سنت کو پڑھ لینا تو یقین کریں کہ ہر رشتہ ہی بہت پیارا اور خوبصورت ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پڑھ کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ والدین ہونے کے ناطے ہم نے کون سے فرض ادا کرنے ہیں، بیٹی یا بیٹا ہونے کے ناطے ہماری کون سی ذمہ داریاں بنتی ہیں، شوہر نے اپنی بیوی کو کس طرح عزت دینی ہے اور بیوی نے اپنے شوہر کا کس طرح ادب کرنا ہے۔ جہاں لوگ اپنے رشتوں کی قدر نہیں کرتے وہاں دیکھ کے یقین مانے کہ میرا دل کٹ سا جاتا ہے۔ زندگی کا جو بھی رشتہ ہمیں عطا ہے اس کے لیے ہمارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اگر ہم والدین ہیں تو ہمیں اپنا 100% ٹائم اپنے بچوں پہ لگانا چاہیے۔ اولاد ہونے کے ناطے والدین کی عزت، ان کا ادب اور ان کا احساس کرنا لازمی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو اتنی زیادہ عزت دے کہ اگر اس کا شوہر کنگلا یا مفلس ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ تسلیم کرنے لگ جائے۔ اور شوہر کے بارے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت بات پڑھی تھی کہ شوہر کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک گنے درخت جیسا ہونا چاہیے، نہ کہ ہاردار جھاڑیوں کی طرح۔ گنے درخت کے نیچے ہم تبھی بیٹھتے ہیں نا جب ہم نے بہت زیادہ سفر طے کیا ہو، ہم کافی تھکے ہوں اور ہمارا آرام کرنے کا دل ہو، سوچتے ہیں کہ چلو درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ کے سستا لیتے ہیں۔ اور اگر شوہر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو عورت اس سے دور دور ہی بھاگتی رہے گی۔ یہاں پہ ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے۔ یہاں پہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو بھی رشتہ عطا کرے ہمیں اس کی ذمہ داریاں نبھانے کی پوری توفیق دے۔ یہ 4 دن کی زندگی کہہ لیں بس ایسے ہی ہے، ہر کسی نے اپنی باری سے آنا ہے اور چلے جانا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی تھوڑا سا پازیٹیو سوچ کے ساتھ گزاریں تو اس سے کہہ لیں کہ دوسروں کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، کہ ہم پیدا تو ہو چکے ہیں لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات کبھی سوچتے نہیں کہ ہم نے کسی دن مرنا بھی ہے اور مر کے تمام حاکموں کے حاکم اپنے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ہمارے اچھے یا برے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور اعمال لکھنے والے 2 فرشتے کرامن کاتبین رتی برابر بھی رد و بدل نہیں کرتے۔ جب ہمارے اعمال انومن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اچھے اعمال کا تو بدلہ مل جائے گا، لیکن برے اعمال کے لیے ہم کیا جواب دہ ہوں گے۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کو پاکیزہ رکھیں، دوسروں کے لیے نہ صرف اچھا سوچیں بلکہ ان کے ساتھ اچھا کریں۔ اچھا ہونے کی کوشش ضرور کرتے رہیں لیکن بہت اچھا ہونے کی کوشش کبھی مت کریں، کیونکہ اگر آپ زیادہ اچھا ہونے کی کوشش کریں گے نا تو لوگ آپ کے دشمن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو آپ کو دیکھ کے اچھا ہونے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ آپ کے اچھے پن کو دیکھ کے آپ کو برا ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے لیکن میری اس بات کو آپ سیریس نہ لیجئے گا۔ میں تو کہوں گی کہ آپ اچھا نہیں بہت زیادہ اچھا ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ برا کرنے والا چاہے جتنا زیادہ برا کر لے ایک نہ ایک دن اس نے اللہ کی پکڑ میں آنا ہی آنا ہے۔ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ جب انسان کچھ کر نہیں نہ سکتا تو اس کو اپنی زندگی بوجھل سی لگنے لگتی ہے، لیکن اس بات پہ ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے کہ جو آج دنیا میں ہمارے کندھوں کا بوجھ بنا ہے وہ قیامت والے دن دوسرے کے کندھوں کا بوجھ بن جائے گا۔ یہ بار اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان چاہ کر بھی اس سے نکل نہیں سکے گا، کیونکہ تب وہ اللہ کی پکڑ میں ہوگا اور اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے نہ تو کوئی مکاری کام آئے گی اور نہ ہی اس کے ہاں رشوت چلے گی۔ اس لیے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی فریاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کریں۔ اس کی ذات سمیع و بصیر ہے، وہ ہمیں دیکھ اور سن رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ زیادتی کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے ڈیل دیتا ہے۔ زیادتی سہنے والے کے ساتھ جب حد سے زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے نا تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرے انسان خود ہی چیخ اٹھتا ہے، کیونکہ انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کسی کی اپنی ایک حد ہوتی ہے برداشت کی کہ وہ کتنا برداشت کسی چیز کو کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے کسی میں کم رکھی ہوتی ہے اور کسی میں زیادہ۔ تو جب انسان کی برداشت جواب دے جائے تو انسان اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے۔ شریف النفس اور سادہ لو انسانوں کو لوگ بیوقوف سمجھ کے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ شرافت سے پیش آنا تو اچھی بات ہے، لیکن زندگی میں یہ موقع کسی کو مت دیں کہ وہ آپ کو بیوقوف سمجھ کے استعمال کرتا رہے۔
बस जी, तो यहाँ पे मैं अपनी बातें ख़त्म करती हूँ, थोड़ी सी दुनियादारी की बातें कर लेते हैं। घर की थोड़ी सी सफाई की थी, उसके बाद शवारमा बनाया। फिर उस दिन जो मैंने गोलगप्पे खाए थे ना, ये उसके गुस्से में मैंने बनाए हैं। वो मैं बाज़ार से पैकेट लेके आई थी। एक तो वो इतने महंगे बेचते हैं और डिब्बे के अंदर काफ़ी ज़्यादा टूटे फूटे थे। वैसे मेरे बच्चे तो तोड़ के खाते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि गोल गप्पा जब तक गोल ना हो तो उसका फ़ायदा ही नहीं खाने का, इसलिए मैंने घर में बनाए थे। थोड़ा टाइम तो लेते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। बाज़ार से जो लेके आते हैं वो सूजी के बने होते हैं और थोड़े सख्त होते हैं, जब उन्हें खाएं तो वो मुंह को छीलते हैं। मेरे बनाए गोलगप्पों पे आपने कमेंट देना है। इजाज़त का टाइम आ गया है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।